لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. گزشتہ دروس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے احوال کے متعلق 11 پہلوؤں پر گفتگو ہوئی تھی. آج امام بخاری رحمہ اللہ کے کچھ اوصاف حمیدہ بیان کیے جائیں گے. چونکہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دین حنیف کی خدمت کے لیے منتخب کر لیا تھا، اس لیے ان کے اندر تمام وہ خوبیاں اللہ نے پیدا فرمائی تھیں جو کسی کے مرتبہ اور مقام کی بلندی کا سبب بن سکتی ہیں. کسی شخصیت کی خوبیوں سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ واقف ان کے اساتذہ کرام ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کی نظر میں امام رحمہ اللہ کی کیا حیثیت، کیا مرتبہ اور مقام تھا وہ دیکھتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کے بہت سارے اساتذہ کرام کے امام صاحب کے بارے میں تأثرات کتب کے اندر موجود ہیں. میں صرف 12 یا 13 اساتذہ کا تذکرہ کروں گا. نمبر 1، سلیمان بن حرب امام بخاری کے سب سے پہلے اساتذہ میں سے ہیں. انہوں نے ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھ کر فرمایا، ایک دن آئے گا جب دنیا میں اس کا ایک نام ہوگا. یہ استاد سلیمان بن حرب اپنے شاگرد امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں تبصرہ فرما رہے ہیں. حوالہ دیکھیے حدیث الساری صفحہ نمبر 674 اور اسی طرح سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 420. خود امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی اپنے استاد سلیمان بن حرب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مجھے حکم دیتے کہ ہمارے درس و تدریس کے سلسلہ میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو ہمیں مطلع کر دیا کرو، خصوصاً شعبہ کی غلطیاں پر ہمیں تنبیہ کر دیا کرو. دیکھیے حدیث الساری صفحہ 674 اور سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 419. گویا کہ شیخ جو ہیں اپنے شاگرد امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے درس و تدریس میں پڑھتے پڑھاتے وقت اگر کوئی خامی نظر آئے تو ہمیں اس پر متنبہ کر دیا کرو. نمبر 2، محمد بن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو خود یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں اپنے استاد اسماعیل بن ابی اویس کی کتاب سے اپنے لیے کچھ احادیث کا انتخاب کیا تو منتخب کردہ احادیث کو شیخ محترم اسماعیل بن اویس نے بھی الگ سے تحریر کر لیا اور پھر فخری انداز میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ احادیث کا وہ مجموعہ ہے کہ جو میرے شاگرد محمد بن اسماعیل نے میری کتاب میں سے منتخب کیا ہے. انہی کی کتاب میں سے جو امام بخاری نے احادیث کو منتخب کیا تھا اس پر امام بخاری کے شیخ جو مدینہ کے اساتذہ میں سے اسماعیل بن ابی اویس ہیں وہ فخری انداز میں بیان کرتے تھے کہ یہ میری کتاب میں سے وہ احادیث ہیں جن کا انتخاب امام بخاری نے کیا ہے. حوالہ دیکھیے حدیث الساری صفحہ 674 اور سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 414. نمبر 3، عبداللہ بن عثمان مروزی جن کو عبداللہ کی جگہ عبدان بھی کہا جاتا ہے، ایک دن امام بخاری کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ ما رأیت بعینی شابا ابصر من ھذا، میری آنکھوں نے ان سے زیادہ صاحب بصیرت کوئی انسان نہیں دیکھا. دیکھیے حدیث الساری صفحہ نمبر 674 اور سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 419. عبداللہ بن عثمان مروزی یہ کون تھے جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ جس نے حج کے لیے جن کو جانا موقع نہیں ملا، جس انسان کو حج پر جانے کا موقع نہیں ملا، اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور اسباب کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو وہ طلب حدیث کے لیے عبداللہ بن
عثمان مروزی کی طرف سفر کرے۔ گویا کہ یہ امام احمد بن حنبل یہ عبداللہ بن عثمان مروزی کے بارے میں فرماتے تھے، اور وہ امام بخاری کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے، فرماتے تھے کہ میری آنکھوں نے ان جیسا نوجوان کوئی نہیں دیکھا۔ نمبر 4، امام قتیبہ بن سعید ثقفی فرماتے ہیں کہ میں ایک عرصہ تک فقہا، زہداء اور عبادت گزاروں کی مجلس میں شریک رہا ہوں، مجھے محمد بن اسماعیل جیسا جامع کمالات کوئی نظر نہیں آیا۔ دیکھیے ہدی الساری صفحہ 674 اور سیر اعلام النبلا جلد 12 صفحہ 431۔ نمبر 5، امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ امام قتیبہ بن سعید فرماتے ہیں کہ خراسان نے صرف 4 بڑے آدمی پیدا کیے ہیں، خراسان کے علاقے نے 4 بڑے علماء پیدا کیے ہیں۔ نمبر 1 محمد بن اسماعیل بخاری، نمبر 2 عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی، نمبر 3 زکریا بن یحییٰ لؤلؤی، اور نمبر 4 حسن بن شجاع۔ حوالہ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 26 اور سیر اعلام النبلا جلد 12 صفحہ 424۔ امام قتیبہ نے مزید فرمایا کہ میرے پاس لوگ مشرق اور مغرب سے لوگ میرے پاس علم حدیث لینے کے لیے آئے ہیں، لیکن میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ اور قتیبہ بن سعید سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ نشے کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق واقع ہوگی یا نہ ہوگی؟ یہ قتیبہ بن سعید سے پوچھا گیا، جو کہ امام بخاری کے شیخ ہیں۔ وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے اس کا جواب دینے کے لیے، تو اتنے میں امام بخاری آ گئے۔ تو قتیبہ بن سعید فرمانے لگے کہ دیکھو بھی تمہارے پاس امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور علی بن مدینی کی شکل میں ایک شخص آ گیا ہے، اس کا سوال، اس مسئلے کا حل ان سے پوچھیں۔ گویا کہ استاد اپنے شاگرد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ امام احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ اور علی بن مدینی کی شکل میں امام بخاری تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ نمبر 6، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وہ بھی یہ بھی امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، جن کا شمار ائمہ اسلام میں ہوتا ہے۔ امام احمد کے بارے میں تو مشہور آپ نے سنی ہے بات کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے جنازہ میں 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی تھی، اور اتنے بڑے ہجوم کو دے کر 20,000 کے قریب یہودی، عیسائی اور مجوسی وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اتنے بڑے امام احمد بن حنبل امام تھے۔ یہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں یہ حوالہ دیکھیے سیر اعلام النبلا جلد 11 صفحہ 177 اور طبقات سبکی جلد 2 صفحہ 27 اور تہذیب الکمال واللغات جلد 1 صفحہ 122۔ البتہ جنازے میں شریک ہونے والے اور مسلمان ہونے والوں کی تعداد بعض اہل علم نے مختلف بھی بیان کی ہے، تو کم از کم جو تعداد بیان کی گئی وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ تو یہ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے عظیم امام اور شیخ اور محدث، وہ اپنے شاگرد امام بخاری کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ارض خراسان نے امام بخاری جیسا کوئی دوسرا انسان پیدا نہیں کیا۔ دیکھیے ہدی الساری صفحہ 675 اور سیر اعلام النبلا جلد 12 صفحہ 421۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں جب بصرہ میں امام محمد بن بشار بندار کی درسگاہ میں گیا تو انہوں نے تعارف پوچھا کہ جوان آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ تو میں نے تذکرہ کیا کہ میں بخارا سے آیا ہوں۔ جب میں نے بخارا کا نام لیا تو امام بندار کہنے لگے کہ ابو عبداللہ کا کیا حال ہے؟ ابو عبداللہ یہ امام بخاری کی کنیت ہے، چونکہ امام محمد بن بشار نے پہلے بائی فیس امام صاحب سے ملاقات نہ کی تھی، تو امام صاحب خاموش ہو گئے۔ اتنے میں مجلس کے اندر ایک آدمی نے بتلایا کہ شیخ محترم، یہ آپ کے سامنے جو جوان کھڑا ہے یہی ابو عبداللہ ہے۔ یہ سن کر امام بندار کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر بڑی گرم جوشی کے ساتھ دوبارہ ان کو معانقہ کیا، ملے اور فرمانے لگے کہ میں اس شخص کو خوش آمدید اہلا و سہلا کہتا ہوں کہ جن کا میں برسوں سے فخریہ انداز میں نام لے رہا تھا۔
عرصہ دراز سے جن کا میں فخر سے نام لیتا تھا، آج وہ خود میری مجلس میں ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ نمبر 7، امام بخاری رحمہ اللہ کے شیوخ میں سے محمد بن بشار بندار ہیں۔ امام بخاری خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میں محمد بن بشار بندار کی درسگاہ میں گیا تو انہوں نے تعارف پوچھا، میں نے ذکر کیا کہ میں بخارا سے ہوں، تو امام بندار فوراً پوچھنے لگے کہ ابو عبداللہ کا کیا حال ہے۔ ابو عبداللہ امام بخاری کی کنیت ہے، کیونکہ بائی فیس پہلے ان کا تعارف نہ تھا، تو انہی سے پوچھنے لگے کہ ابو عبداللہ کا کیا حال ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تو ابھی خاموش تھے کہ مجلس میں سے ایک جوان نے کہا کہ شیخ محترم، یہ آپ کے سامنے کھڑا نوجوان یہی ابو عبداللہ ہے۔ یہ سن کر امام بندار اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے، امام بخاری کو دوبارہ معانقہ کیا، گلے ملے اور فرمانے لگے کہ میں اس آدمی کو اہلا و سہلا و مرحبا کہتا ہوں جن کا میں برسوں سے فخریہ انداز میں نام لیا کرتا تھا۔ گویا کہ اپنی کلاس میں، اپنی مجلس میں آنے پر جو امام بندار ہیں ان کو بھی بڑا یہ فخر اپنے آپ کے لیے محسوس کر رہی ہیں اور بڑا شرف محسوس کر رہی ہیں۔ حوالہ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 17 اور سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ 423۔ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں کہ میں نے 228 ہجری میں محمد بن بشار کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ محمد بن اسماعیل جیسا طالب علم ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ دیکھیے سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ 421۔ امام بخاری خود فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ مجھے میرے شیخ محمد بن بشار نے کہا کہ میں اس وقت تک کپڑے نہیں بدلوں گا جب تک آپ میرے پاس پلٹ کر نہ آئیں۔ امام بخاری سفر پر جانے لگے تو الوداعی ملاقات اپنے شیخ محمد بن بشار بندار سے کی، تو شیخ نے فرمایا کہ جلدی آپ نے واپس آنا ہوگا، جب تک آپ واپس نہیں آئیں گے میں کپڑے نہیں بدلوں گا، اور واپس آ کر میری احادیث کو ایک نظر آپ دیکھیں، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں میری احادیث میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو میری کوشش کو ضائع کر دے۔ دیکھیے سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ 422۔ گویا کہ امام بخاری کے شیخ محمد بن بشار بندار یہ فرمانا چاہتے تھے کہ آپ نے جلدی واپس آنا اور آ کر میری تمام کی تمام روایات کو نظر ثانی کرنی ہے، تاکہ مجھے قلبی اطمینان ہو جائے کہ میری روایات صحیح ہیں، ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے۔ کپڑے نہ بدلنے سے مراد جلدی آنے سے کنایا تھا کہ آپ نے جلدی واپس آنا ہوگا۔ نمبر 8، امام بخاری فرماتے ہیں جب میری عمر 16 یا 18 سال کی تھی تو میں نے پہلا حج کیا۔ اس دوران میں امام حمیدی کے پاس گیا۔ اس وقت امام حمیدی ایک شخص سے کسی مسئلے کے سلسلہ میں بحث میں مشغول اور مصروف تھے۔ جب امام حمیدی نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے کہ دیکھو ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ چنانچہ دونوں نے اپنا موقف میرے سامنے بیان کیا۔ چونکہ امام حمیدی رحمہ اللہ کا موقف درست تھا تو میں نے ان کی تائید کی۔ گویا کہ امام حمیدی جو امام بخاری کے بڑے شیوخ میں سے ہے، وہ بھی امام بخاری کو دیکھ کر فرحت اور خوشی سے کہنے لگے اپنے مخالف کو کہ جو آپ مجھ سے بحث کر رہے ہیں اس بحث کا حل کرنے والا انسان آ گیا ہے، آپ اپنا موقف بھی سنائیں، میں بھی سناتا ہوں، تو دیکھیں نتیجہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے ہم اسی کو تسلیم کریں گے۔ حوالہ دیکھیے سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ 401۔ نمبر 9، امام بخاری رحمہ اللہ کے بڑے شیوخ میں سے علی بن مدینی رحمہ اللہ، جو امیر المومنین فی الحدیث اور 20 کے قریب کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے شاگردوں میں اور ان علی بن مدینی رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے امام احمد بن حنبل، امام ابو حاتم رازی، سفیان بن عیینہ اور امام بخاری اور امام ابو داؤد ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ علی بن مدینی کتنے بڑے شیخ اور کتنے عظیم محدث تھے۔ فتح بن نو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام علی بن مدینی کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں طرف امام بخاری تشریف فرما ہے، اپنے شیخ کے دائیں ہاتھ امام بخاری بھی تشریف فرما ہے۔
امام علی بن مدینی جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے تو امام بخاری سے مرعوب ہو کر ان کی طرف دیکھتے، حدیث بیان کرتے اور امام صاحب کی طرف دیکھتے کہ کہیں وہ میری اس حدیث پر کوئی تبصرہ تو نہیں کرتے یا ان کے چہرے پر کوئی ناگواری کا اثرات تو نہیں، جو اس بات کی دلیل ہو کہ اس روایت کے اندر کوئی کمزوری ہے۔ دیکھیے حوالہ حدیث ساری صفحہ نمبر 676۔ امام بخاری فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی کے سامنے اتنا کم حیثیت محسوس نہیں کیا جتنا علی بن مدینی رحمہ اللہ کے سامنے محسوس کرتا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کبھار ان کو ایسی حدیث میں سنا دیا کرتا تھا جن کا ان کو علم نہ ہوتا۔ اتنے بڑے شیخ جن سے میں مرعوب تھا تو بسا اوقات میں ان کو ایسی روایات بھی سناتا جس کا ان کو علم نہ ہوتا۔ دیکھیے تہذیب الکمال جلد 16 صفحہ 97۔ نمبر 10 عمر بن علی الفلاس، بہت عظیم محدث ہیں، ابو زرع رازی اور کتب ستہ کے جو ائمہ ان کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے شیخ عمر بن علی الفلاس کے شاگردوں نے ایک مرتبہ مجھ سے ایک حدیث پوچھی تو میں اس کا جواب نہ دے سکا، میں نے کہا کہ یہ حدیث مجھے نہیں آتی۔ تو چونکہ وہ کلاس فیلو تھے، کلاس فیلوں کو آپس میں مقابلہ بازی والا تو ذہن ہوتا ہے، تو وہ بھاگے اپنے شیخ الفلاس عمر بن علی الفلاس کے پاس گئے بتلانے کے لیے کہ جی ہم نے محمد بن اسماعیل سے ایک حدیث پوچھی ہے، ان کو نہیں آئی۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ ہر بات میں ہم سے مقابلے میں آگے ہوتے ہیں تو ہم شیخ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت کم کریں۔ یہ کلاس فیلو کو طالب علم کو تھوڑا سا مقابلہ بازی میں بات ہوتی ہے۔ تو چنانچہ بھاگے جب الفلاس شیخ کے پاس گئے اور بتلانے لگے کہ ہم نے فلاں روایت محمد بن اسماعیل سے پوچھی اور ان کو نہیں آئی، تو آگے شیخ محترم کیا فرمانے لگے کہ حدیث لا یعرف محمد بن اسماعیل لیس بحدیث، جس حدیث کو محمد بن اسماعیل نہیں جانتا وہ حدیث نہیں ہو سکتی، وہ حدیث نہیں ہوگی۔ حدیث نہ ہونے کا معنی وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح حدیث ہوتی تو وہ محمد بن اسماعیل کے علم میں ہوتی۔ یہ شیخ عمر بن علی فلاس کا یہ تبصرہ تھا اپنے شاگرد محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں۔ حوالہ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 18 اور تہذیب الکمال جلد 16 صفحہ 97 اور سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 420 اور حدیث ساری صفحہ 676۔ نمبر 11 امام ابو عبداللہ جعفر فربری فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن منیر جو کہ امام بخاری کے شیخ ہیں، تو امام بخاری کے یہ شیخ عبداللہ بن منیر ہیں، ان کو میں نے دیکھا کہ وہ احادیث لکھ رہے تھے، خود امام بخاری سے احادیث لکھ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے میں بھی امام بخاری کے شاگردوں میں سے ہوں۔ شیخ امام بخاری کے استاد امام بخاری سے احادیث لکھنے کے بعد کہہ رہے ہیں بڑے فخری انداز میں کہ میں بھی محمد بن اسماعیل بخاری کا شاگرد ہوں۔ دیکھیے حوالہ سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 424۔ نمبر 12 یحییٰ بن جعفر بیکندی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قدرت ہوتی کہ میں اپنی زندگی امام بخاری کو دے سکتا ہوتا تو میں اپنی عمر امام بخاری کو دے دیتا، کیونکہ میری موت ایک عام آدمی کی موت ہے جبکہ امام بخاری کی موت یا یہ پورے عالم کی موت ہے۔ یہ شیخ اپنے شاگرد کے بارے میں فرماتے ہیں۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 24، تہذیب الکمال جلد 16 صفحہ 102۔ نمبر 13 عبداللہ بن محمد المسندی جو امام بخاری کے بڑے شیوخ میں سے ہیں، ایک دفعہ امام بخاری کی احادیث کے بارے میں فرمانے لگے کہ محمد بن اسماعیل بخاری امام ہیں، جو شخص انہیں امام نہیں مانتا میں اسے قابل ملامت قرار دیتا ہوں۔ یعنی امام بخاری کے احوال کے بارے میں ان کے بارے میں تبصرہ یہ ان کے شیخ فرماتے ہیں کہ جو امام بخاری کو امام نہیں مانتا میں اسے قابل ملامت قرار دیتا ہوں۔ حوالہ دیکھیے حدیث ساری صفحہ 677 اور سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 424۔ یہ امام بخاری کے
چند شیوخ کا تبصرہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، ورنہ اور بھی بہت سارے ان کے شیوخ اور اساتذہ کا امام صاحب کے بارے میں یہی سوچ، فکر، نظریہ اور یہ تبصرہ تھا۔ امام بخاری اپنے رفقا یعنی ہم عصروں کی نظر میں، عربوں کا محاورہ ہے المعاصرہ سبب المنافرہ، ہم عصر یہ منافرت کا، آپس میں مخالفت اور نفرت کا سبب ہوتا ہے، یعنی ہم عصر لوگوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوئی مقابلہ بازی اور ان کے ساتھ مخالفت کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود امام بخاری رحمہ اللہ کے جو ہم عصر ہیں انہوں نے امام صاحب کے بارے میں کیا تبصرہ کیا، ان میں سے چند کے اقوال آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام ابو حاتم رازی فرماتے ہیں کہ ارض خراسان نے امام بخاری سے زیادہ قوی حافظہ والا کوئی شخص پیدا نہیں کیا، اور کبھی اس سے بڑا عالم خراسان سے عراق کی طرف نہیں آیا۔ دیکھیے سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 431۔ نمبر 2، امام ابو زرع رازی سے ابن لحیہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیسا راوی ہے، تو امام ابو زرع فرمانے لگے کہ اسے تو محمد بن اسماعیل نے چھوڑ دیا ہے۔ گویا کہ امام ابو زرع جو جرح تعدیل کے عظیم امام ہیں، انہوں نے بھی حوالہ یہ دیا کہ جس راوی کو امام بخاری نے چھوڑ دیا وہ قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 23 اور تہذیب الکمال جلد 16 صفحہ 101۔ نمبر 3، عبداللہ بن عبد الرحمن دارمی فرماتے ہیں کہ میں نے حجاز، شام اور عراق کے علماء دیکھے، لیکن محمد بن اسماعیل سے زیادہ عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 28 اور سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 432۔ نمبر 4، ابراہیم بن فضل بن عباس سے پوچھا گیا کہ امام محمد بن اسماعیل اور امام ابو زرع رازی ان دونوں میں سے زیادہ حافظے کا مالک کون تھا، تو فرمانے لگے کہ میری پہلی ملاقات حلوان اور بغداد کے سفر کے دوران امام بخاری سے ہوئی۔ حلوان اور بغداد کے سفر کے دوران میری ملاقات امام بخاری سے ہوئی، اور یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ سفر کے دوران میں نے بہت کوشش کی کہ میں کوئی ایسی حدیث امام صاحب کو سناؤں جس کا ان کو پہلے علم نہ ہو، لیکن میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا، جبکہ امام ابو زرع ان کے سامنے میں نے اتنی روایات بیان کی ہیں جتنے ان کے سار کے بال ہیں، اور وہ احادیث جن کا ان کو علم نہ تھا، یعنی ان کے سار کے برابر، سار کے بالوں کے برابر میں نے ان کو روایات سنائیں جن کا ان کو علم نہ تھا۔ مراد بہت زیادہ ہیں، واقعی حقیقی معنی تو نہیں کہ سار کے بال، لیکن یہ کثرت سے کنایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ امام بخاری کو میں پوری کوشش کی کہ کوئی ایسی حدیث سناؤں جو ان کو علم میں نہ ہو، تو میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن امام ابو زرع رازی ان کو تو میں نے بہت ساری روایات سنائی ہیں جن کا ان کو علم نہ تھا۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 23 اور تہذیب الکمال جلد 16 صفحہ 101 اور تاریخ سیر اعلام النبلاء جلد 12 صفحہ 434 اور ہدی الساری صفحہ 678۔ نمبر 5، ابو عمر احمد بن نصر الخفاف فرماتے ہیں، یہ بہت بڑے امام ہیں جو امام احمد اور اسحاق بن راہویہ سے 20 گنا زیادہ معلومات رکھنے کے بارے میں علماء نے تبصرہ کیا ہے۔ علماء کا تبصرہ ہے کہ ابو عمر الخفاف ان کو امام احمد اور اسحاق بن راہویہ سے بھی 20 گنا زیادہ معلومات تھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے بارے میں کہ اگر کسی نے ایسی ویسی بات کہی، امام بخاری کے بارے میں کسی نے کوئی غلط بات کہی، تو میری طرف سے ان پر 1000 بار لعنت ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر میرے درس حدیث کے دوران وہ کسی دروازے سے بھی داخل ہو جائیں تو میں ان سے مرعوب ہو جاؤں گا۔ دیکھیے تاریخ بغداد جلد 2 صفحہ 27 اور 28 اور طبقات سبکی جلد 2 صفحہ 225۔ نمبر 6، موسیٰ بن ہارون البغدادی فرمایا کرتے تھے، اگر تمام مسلمان باہم متحد ہو کر امام بخاری
جیسا کوئی دوسرا شخص تلاش کرنے کی کوشش کریں تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس میں کامیابی حاصل نہ کر سکیں گے۔ دیکھیے حدیث ساری صفحہ 678 اور سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ 434۔ نمبر 7، عبداللہ بن حماد عاملی فرماتے ہیں لوددت انی کنت شعرۃ فی جسد محمد بن اسماعیل، کاش میں امام بخاری کے جسم کا ایک بال ہوتا۔ یہ عبداللہ بن حماد عاملی جو عظیم محدث اور عالم ہے، وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ میں امام بخاری کے جسم کا ایک بال ہوتا۔ دیکھیے سیر اعلام نبلا جلد 12 صفحہ 437 اور حدیث ساری صفحہ 678۔ آج کے درس میں امام بخاری کے اوصاف حمیدہ کا کچھ کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ کا تبصرہ، دوسرا ان کے ہم عصر اہل علم کا تبصرہ۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ العزیز متأخرین جو بعد والے اہل علم ہیں وہ امام بخاری اور ان کی الجامع الصحیح کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے تھے وہ ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔